صراط مستقیم اس سے مانعین کون ہے؟ جی کیونکہ انسان جی اگر کسی راہ پر چل پڑتا ہے کہ اور اسے اس راستے کی رکاوٹیں وہ معلوم نہ ہوں تو یاد رکھیں پھر بھی کہ وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچتا۔ جب اسے پہلے سے ان رکاوٹوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے میں میرے سامنے کون کون سی رکاوٹیں وہ میرے سامنے آ سکتی ہیں تو انسان ان سے چوکنا ہوتا ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ صراط مستقیم سے مانعین، مانعین مانعن کی جمع ہے، مانع منع کرنے والا، صراط مستقیم سے منع کرنے والے، صراط مستقیم سے روکنے والے کون ہیں؟ تو یہ قرآن مجید نے 3 قسم کے لوگ یہ ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 ابلیس، شیطان۔ نمبر 2 باطل پرست پیر اور مولوی، باطل پرست پیر اور مولوی، گمراہ پیر اور علماء سوء، ان الفاظ سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ جبکہ تیسرا گروہ ہے سادات و اکابرین، جو بڑے ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں اور بڑے باپ دادا، یہ لوگ۔ صراط مستقیم سے مانعین میں سر فہرست ابلیس ہے۔ سورہ اعراف کی آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دیکھ لیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16، سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر 16 جی ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے پوچھا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اور پھر آگے ابلیس کہتا ہے آیت نمبر 16 میں قالا، تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، شیطان اس کے معنی عربی میں فساد کے آتے ہیں، شطنا بمعنی فساد کے، اور ابلیس نا امید۔ تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، فبما اغویتنی، پس جس سبب سے تو نے مجھے پریشان کیا، کہ اللہ سے وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے پریشان کیا، میری زندگی پریشانی میں مبتلا کی، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، یہ تو میں بیٹھوں گا لہم ان کے لیے، یعنی کہ آدم اور اس کی اولاد کے راستے میں بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، یہ تیرے سیدھے راستے پر میں ان کے لیے بیٹھوں گا۔ تو کیا مطلب؟ صراط مستقیم کے ہم نے 3 مصداقات ذکر کیے۔ میں انہیں توحید کے لیے نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے؟ میں انہیں پیغمبر کی تابعداری کے لیے نہیں چھوڑوں گا، میں انہیں تیری کتاب سیکھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لیے جو لوگ توحید پر نہیں چلتے تو انہوں نے شیطان کی اس قسم کو پورا کیا ہے، جو لوگ اتباع سنت پر نہیں چلتے تو انہوں نے شیطان کی پیروی کی ہے، جو لوگ قرآن مجید اللہ کی کتاب کو نہیں بیٹھتے، اسے سیکھتے نہیں، اسے معمولی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے شیطان کے اس قسم کو پورا کیا ہے۔ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ضرور بضرور، اور لام تاکید نون تاکید ثقیلہ، شیطان آج تک اپنے اس وعدے پر وہ جمع ہوا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے، لیکن اولاد آدم نے اسے دشمن سمجھنا وہ چھوڑ دیا ہے اور اولاد آدم اس کے نقش قدم پہ چل پڑا ہے۔ میں ضرور بضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور پھر آؤں گا میں ان کے آگے سے آؤں گا اور کہوں گا کیا کر رہے ہو؟ میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا تم نے صرف و نحو پڑھی ہے؟ یہ آپ کے سامنے آئیں گے ابلیس، اچھا تم نے صرف و نحو پڑھی ہے؟ تم نے منطق اور فلسفہ پڑھا ہے؟
اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہو؟ تو تم سمجھ لینا کہ ابلیس نے تو کہا تھا کہ میں آگے سے آؤں گا، تو تم سمجھ لینا کہ یہ اچھا وہی ہے، تو پھر کہہ دینا اسے یوں ہی گول مول انداز میں کہہ دینا میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تو وہ کہے گا کیا؟ تو کہو گا قرآن نے تمہارا ذکر کیا ہے، تم نے 16 علوم کیے ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کو یہ 16 علوم کی یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ صرف نحو اور یہ چیزیں تم نے نہیں پڑھی، تو اسے کہو یعنی تمہارے نزدیک قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہ چیزیں پڑھنا ضروری ہے، تو تم نے ابھی تک کتنی پڑھی ہے؟ تو خود بھی نہیں پڑھی اور اوروں کو بھی منع کرتا ہے، یہ وہ ابلیس ہے اور یہ وہ شیطان ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، قرآن سیکھنے کے لیے صحیح استاد کی ضرورت ہے اور شاگرد کے توجہ کی ضرورت ہے۔ بس یہی مدرسہ ہے۔ مدرسے کے لیے نہ کسی عمارت کی ضرورت ہے اور نہ کسی بلڈنگ بنانے کی ضرورت ہے۔ مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھلے جیسے بھی درس پڑھے، ایک درخت کے سائے تلے وہ بیٹھ جائیں، یہ مدرسہ ہے۔ استاد جہاں پہ شاگرد کو درس پڑھاتا ہے، یہ ہمارا مدرسہ ہے۔ ہم یہ جو آن لائن درس کر رہی ہے ہمارا مدرسہ ہے۔ اب اس کے لیے کسی بلڈنگ اور کسی ایکڑ زمین لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن سیکھنے کے لیے صحیح استاد اور شاگرد کے توجہ کی ضرورت ہے، بس یہی کافی ہے۔ ہاں، اور شوق ہونا چاہیے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور پھر ضرور بضرور میں آؤں گا ان کو من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، اور پھر میں آؤں گا ان کو من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے۔ پیچھے سے اگر تمہیں وہ منع نہیں کریں گے تو پیچھے سے وہ آئیں گے، تمہارے والدین سے کہیں گے کہ تمہارا بیٹا جو ہے یہ کن لوگوں سے درس پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ اگر تم کل کو کسی کے ساتھ قرآن اور سنت کے دلائل کی روشنی میں بحث کرو تو وہ تو چونکہ بحث کر نہیں سکتا قرآن کی دلیل کے مقابلے میں، تو وہ تمہارے ماں باپ کو اکسانے کی کوشش کرے گا، یہ کن لوگوں سے قرآن پڑھ رہا ہے، اسے منع کرو۔ دراصل یہ وہی ابلیس اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تمہاری بیٹی جو ہے یہ کہاں پہ سبق پڑھ رہی ہے، یہ تو کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ عمر گزری ہوگی لیکن اس نے کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں کہی ہوگی کہ تم قرآن سے کیوں لا علم ہو، تم قرآن سے کیوں جاہل ہو۔ لیکن اگر اب تمہیں موقع ملے قرآن سیکھنے کا تو ابلیس اپنا کام شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں صراط مستقیم سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ منع کر دے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں طرف سے آؤں گا اور صراط مستقیم قرآن سے منع کرے گا۔ اس ٹائم وہ کہے گا دیکھو دائیں طرف نیکیوں کی جانب ہوتی ہے اور دائیں طرف یہ نیکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دیکھو تھوڑا سا ویسے بھی سمجھتے نہیں ہو، اور یہ کوئی اتنا ضروری نہیں، قرآن کا ترجمہ یہ کوئی اتنا ضروری تو نہیں ہے، اور کسی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لو، وہاں سے پڑھو۔ اگر تفاسیر سے قرآن یہ سیکھا جا سکتا ہوتا تو یاد رکھیں آج سارے وہ بڑے بڑے مفسرین ہوتے، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ قرآن آسان ہے لیکن اس کے لیے اس راستے کو اپنانا پڑتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے، اسی طرح کل ہر کوئی میڈیکل بھی گھر میں پڑھ رہا ہوتا، ہر کوئی انجینئرنگ بھی گھر میں پڑھ رہا ہوتا، لیکن یہ کوئی اتنا کوئی آسان نہیں کہ ہر کوئی گھر میں بیٹھے کسی بھی تفسیر کو اٹھا لے اور وہ گھر میں ہی قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ جو ہے وہ سیکھ لے۔ تو دائیں طرف سے وہ آئے گا، یعنی تمہیں قرآن مجید سے منع کرنے کے لیے کسی اور نیکی کے کام میں تمہیں پنسائے گا، تمہیں نیکی کے کام میں پنسائے گا، اور وہ تمہیں اس کام میں، اور پھر کہے گا تھوڑے سے نوافل پڑھ لو ابھی اس ٹائم، اور اس ٹائم جو ہے قرآن کی تلاوت کر لو، ذکر کر لو، تسبیح اٹھا لو۔ تو تمہیں نیکیوں کے کام میں شیطان دیکھتا ہے کہ اس شخص میں راستہ جو ہے وہ کس طرح بن سکتا ہے،
تو تم پر اگر نیکیاں غالب ہیں تو تمہیں قرآن سے دور کرنے کے لیے وہ نیکیوں کی راہ میں وہ تمہیں لگا دے گا. وعن شمائلہم، بائیں طرف سے وہ آئے گا. اگر بائیں طرف سے، بائیں طرف گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو شیطان دیکھے گا کہ اگر تم بائیں طرف، تو کہے گا ابھی اس ٹائم جو ہے دیکھو کرکٹ میچ شروع ہے تو تم وہ کیوں نہیں دیکھتے، اس ٹائم فلاں ڈرامہ چلتا ہے تو وہ کیوں نہیں دیکھتے، اس ٹائم فلاں چیز ہے تو آؤ دوست جو ہے وہ آئے ہیں گپ شپ کے لیے تو وہ کیوں. اور بعض دوست جو ہیں تو اگر تم اپنے دوست، قرآن مجید سے میں انشاءاللہ تعالی دوستی پر کہ کن کو اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اس پر یہ الگ سے ایک گفتگو ہے کہ دشمنی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، دوستی کس کے ساتھ ہونی چاہیے، دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید اور پھر قرآن نے اس پر مستقل مثالیں دی ہیں. یہ کوئی عام کتاب نہیں کہ جس نے زندگی کے کسی گوشے کو چھوڑا ہو. انشاءاللہ تعالی زندگی کا کوئی گوشہ یہ ایسا نہیں رہے گا کہ جس پر انشاءاللہ ہم گفتگو نہیں کریں گے، اور باقاعدہ قرآن سے دلیل کی صورت میں کریں گے، مدلل انداز میں. تو عن شمائلہم، وہاں سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں شیطان نے 4 اطراف ذکر کیے، آگے پیچھے دائیں بائیں. ولم یقل من فوقہم، جو کھلے اطراف ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ولم یقل من فوقہم، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ ثم لآتینہم من فوقہم، اور اوپر سے بھی آؤں گا. عبداللہ ابن عباس خود جواب دیتے ہیں شیطان اوپر سے کیوں نہیں آ سکتا، لأن الرحمت تنزل من فوقہم، کیونکہ جب تم صراط مستقیم کیا تم نے ارادہ کیا ہے اور تم اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے آ رہے ہو تو تم پر اوپر سے اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور شیطان اس جانب سے نہیں آ سکتا جس جانب سے اللہ کی رحمت تم پہ برستی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مرفوع روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ. اس حدیث کو سنیں اور خوش ہوں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ میری بات نہیں بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، اور ہمارے لیے تو الحمدللہ یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے. مجتمع قوم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں جب بھی ایک قوم جمع ہوتی ہے، مسلمانوں کی ایک قوم، ایک گروہ جمع ہوتا ہے، کیا کرنے کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے اور اس کی درس و تدریس کرنے کے لیے اپنے آپس میں. یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کی درس و تدریس، ایک پڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسرے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرے سن رہے ہوتے ہیں. کہ ان پر اللہ کی 4 نعمتیں، وہ ان کو اللہ 4 نعمتیں دیتا ہے. ایسی قوم کو، ایسے گروہ کو اللہ 4 نعمتیں دیتا ہے کہ الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ان لوگوں پر اطمینان نازل ہوتی ہے. کہ قرآن مجید سنتے وقت انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، سکینہ اطمینان، دل مطمئن ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ دل میں، ذہنوں میں جو شکوک اور شبہات ہوتے ہیں رفتہ رفتہ وہ زائل ہوتے ہیں. کہ 1-2 دن پہلے اسی درس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ تو اس نے مجھے میسج بھیجا، اور اس میسج میں اس نے یہی کہا کہ قرآن بیٹھنے سے پہلے جو نا امیدی تھی، رفتہ رفتہ وہ نا امیدی رفتہ رفتہ اللہ سے امید بننے میں اور امید بڑھنے میں وہ بدل رہی ہے. پہلے اپنی قسمت کو کوستی تھی، پہلے اپنے قسمت پہ پتہ نہیں کیا کیا کہتی تھی زبان سے، لیکن جب سے قرآن مجید کے ساتھ واسطہ اور تعلق بنا ہے، رفتہ رفتہ وہ نا امیدی ختم ہو رہی ہے، رفتہ رفتہ وہ شکوک اور شبہات ختم ہو رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ دل میں ایک سکون اور ایک اطمینان. یہ وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ الا نزلت علیہم السکینہ،
مگر ان لوگوں پر اللہ کی جانب سے اطمینان نازل ہوتا ہے. سکینہ، اطمینان، پہلی نعمت. وحفتہم الملائکہ، اور فرشتوں نے ان لوگوں کو گھیرا ہوتا ہے. کہ کاش کہ قرآن مجید یہ درس و تدریس کرنے والے، یہ کاش کہ اس کے پڑھنے والے، اس کے پڑھانے والے اپنے ارد گرد کہ یہ فرشتے اللہ انہیں دکھاتا ہوتا تو پھر امتحان نہ رہتا، پھر تو وہ ایمان بالغیب نہیں تھا. الحمدللہ ہمارے پیغمبر کی اس حدیث پہ جو ایمان ہے، اس ٹائم ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں تو فرشتے ہمارے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ رحمت کے فرشتے ہیں جو صرف قرآن مجید اور اللہ کی کتاب پڑھتے وقت یہ جو خصوصی فرشتے ہوتے ہیں تو یہ آتے ہیں، اور اس پر بخاری کی ایک طویل حدیث بھی ہے. وحفتہم الملائکہ، فرشتوں نے انہیں گھیرا ہوتا ہے. اور تیسری نعمت وغشیتہم الرحمہ، اور انہیں اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپا ہوتا ہے، اوپر سے ان پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس میں ادنا شک بھی نہ کریں، اس پر ایمان لے آئیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور چوتھی نعمت وہ سب سے اعلیٰ نعمت ہے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ان لوگوں کا ذکر اللہ کرتا ہے فی من عندہ، ان خصوصی فرشتوں میں جو اللہ کے قریب ہیں، جو عرش کے قریب ہیں، ان فرشتوں میں اللہ ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے. قرآن کو بیٹھتے ہوئے تو قرآن والے تمہارا کتنا بڑا مقام ہو گیا ہے. کاش کہ لوگ اپنے اس مرتبے اور اپنے اس مقام، دنیا کا بادشاہ کیا ہوگا، دنیا میں اگر سپر پاور کے بادشاہ کی حیثیت کیا ہوگی تو دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں. تمہارا تذکرہ وہ ذات کر رہا ہے جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جو اس تمام جہانوں کا بادشاہ ہے. وہ اگر فرشتوں کے دربار میں، اور وہ جو حملۃ العرش ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، اس خصوصی مجلس میں تمہارا تذکرہ کر رہا ہے، انسان، تم مسلمان، تم اپنے مرتبے کو پہچانو، قرآن والے تم اپنے مرتبے کو پہچانو کہ تمہارا تذکرہ وہ کتنی اونچی مجلس میں کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ ہمیں ان باتوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابلیس وہ پہلا معنی ہے جو صراط مستقیم سے منع کرنے والا ہے. دوسرا، باطل پرست پیر اور مولوی، کیونکہ ابلیس تو بظاہر نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن انسانوں میں وہ کن لوگوں سے یہ کام کرواتا ہے یہ صراط مستقیم سے منع کرنے کے لیے؟ تو پھر وہ انسانوں میں اس کے جو کارندے ہوتے ہیں، باطل پرست پیر اور باطل پرست مولوی، علماء سو جو ناکارہ مولوی ہوتے ہیں اور گمراہ پیر ہوتے ہیں، ان سے اپنے کام کرواتا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 34، پارہ نمبر 10. یہاں پہ صراط مستقیم کے لیے اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اور اسی کو قرآن مجید نے صراط مستقیم کہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سے مولوی، احبار جمع ہے حبرن کی، حبرن عالم اور مولوی کو کہتے ہیں، بے شک بہت سارے مولوی، والرہبان اور پیر، رہبان جمع ہے راہبن کی، راہبن پیر کو کہتے ہیں جو دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے اور وہ کسی کونے میں وہ چلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے. بہت سے مولوی اور پیر لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ہڑپتے ہیں، کھاتے ہیں، بالباطل، باطل طریقوں سے. کسی نے اس کے لیے مدرسے کی آڑ میں ایک تجارت کا ایک ذریعہ کھولا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ذریعہ معاش اور تجارت مدرسے بنے ہوئے ہیں آج کل، اور اس سے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں. ہاں، الا من شاء اللہ، شاید ہی کوئی ایسے ہوں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے انہیں چلاتے ہوں اور وہاں پہ حقیقی معنوں میں دین کا کوئی کام ہوتا ہو.
کسی نے تعویذ کی دکانداری کھولی ہے، کسی نے دم کی دکانداری کھولی ہے، اور لاکھوں، پنجاب میں تو لاکھوں روپے میں ایک ایک تعویذ ان کا بکتا ہے، ایک ایک دم کے لیے وہ ہزاروں روپے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ باطل طریقوں سے انہوں نے یہ طریقے یہ رائج کیے ہیں، اور باطل طریقوں سے وہ لوگوں کا مال ہڑپتے ہیں. ہمارے استاد محترم وہ جب پشتوں میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شاید یہ پٹھان جو ہیں اور یہ عام لوگ شاید اس آیت کا معنی جو ہے یہ نہ سمجھیں. تو وہ کہتے ہیں یہ رب پختوں کی در توے ماں. تو پھر وہ پشتوں میں، ویسے تو وہ پڑھاتے پشتوں میں ہے، لیکن جب آیت کا معنی کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے ایمان، یا والذین آمنو، اے مومنانو، بے شک ډیر د مولیانو نا ور رهبانی او ډیر د پیرانو نا لیاکلون اموال الناس بالباطل، خامخا خوري مالونه د خلکو په باطلو طریقو باندې. تو پھر وہ اسے مزید آسان بناتے ہیں کہ تاکہ عام لوگ بھی سمجھیں. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ د ایمان خاوندانو قرآن تاسو ته وایي چې ډیر مولیان او ډیر پیران گن کپان دی، ځان ته وساتئ. لیاکلون اموال الناس بالباطل کا معنی وہ کرتے ہیں کہ ګوره دا ډیر مولیان او ډیر پیران گن کپان دی، ستا په جبې نظر دے، تو اسی لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. نو د گن کپانو نه بزان ساتي. ویسدون عن سبیل اللہ، اور ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، توحید سے روکتے ہیں، اتباع سنت سے روکتے ہیں، قرآن مجید سے روکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ سادات و اکابرین، سردار اور بڑے، ان میں پھر باپ دادا اور یہ بھی آ جاتے ہیں. دیکھیں سورہ احزاب آیت نمبر 67 67، پارہ نمبر 22، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 67 67. یہ آیت نمبر 66 سے دیکھ لیں، 66 سے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن یہ پلٹائے جائیں گے وجوہہم ان کے چہرے، فی النار جہنم کی آگ میں. جس طرح آگ پر اور کوئلے پر گوشت کو الٹایا پلٹایا جاتا ہے، تو تقلب وجوہہم فی النار، پلٹائے جائیں گے ان کے چہرے، فی النار جہنم کی آگ میں. یقولون، اور کہیں گے یہ لوگ، یا لیتنا، ہائے افسوس ہے ہمارے لیے، کیوں؟ اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یہ اے کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی. اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کی کتاب. واطعنا الرسول، اور ہم نے پیغمبر کی اطاعت کی ہوتی، سنت کی پیروی کی ہوتی. اے کاش کہ ہم نے قرآن اور سنت کی پیروی کی ہوتی، ہم نے کتاب و سنت کی پیروی کی ہوتی. وقالو، اور کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے تابعداری کی تھی، ہم نے اطاعت کی تھی، کتاب و سنت کے مقابلے میں ہم نے اطاعت کی تھی، سادتنا، کہ اپنے سرداروں کی، سادات سردار، سید، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی تھی، ہم نے ان کا کہا مانا تھا. وکبراءنا، اور بڑے لوگوں کا، ہم نے اپنے آباء و اجداد، باپ دادا کی بات مانی تھی. جب باپ نے ہمیں کہا کہ نہیں بخشوں گا تمہیں اگر تم نے یہ باتیں کی، اگر تم نے ہمارے باباؤں کو برا کہا، اور اگر تم نے ہمارے باپ دادا کی دین کو چھوڑا اور ان کے طریقے کو چھوڑا، اور ماں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم یہ باتیں کرتے ہو. وَكُبَرَاءَنَا، اور ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا، بڑے لوگوں کا. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، تو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، السبیلا، سیدھے راستے سے. یہاں پہ صراط مستقیم سے تعبیر سبیلا، اور سبیل سے مراد وہی سبیل اللہ ہے. اور اس سے پہلے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس سبیل کی وضاحت اس سے پہلی آیت میں وہ گزر چکی ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کی پیروی، کاش کہ ہم نے اس کی پیروی کی ہوتی، کاش کہ ہم نے اس راستے کو اپنایا ہوتا. تو ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کی اطاعت کی تھی.
تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا تھا۔ سبیل سے مراد قرآن مجید، توحید اور اللہ کی عبادت ہے جو استاقات ہیں۔ تو یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے اپنے بڑوں اور سرداروں کی بات مانی تھی جنہوں نے ہمیں تمہاری عبادت، سنت اور قرآن مجید سے پیرا تھا۔ اور آگے کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم ضعفین من العذاب، ہمارے ان بڑوں اور سرداروں کو دو چند عذاب دے، ان کو ڈبل عذاب دے دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کر، بڑی لعنت، اے اللہ انہیں بڑی لعنت میں جھونک دے۔ لیکن یاد رکھیں پھر یہ چیزیں فائدہ نہیں دیں گی۔ تو آج ہم نے صراط مستقیم سے جو مانعین ہیں وہ ہم نے ذکر کیے۔ کل ہم صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے ان کا تذکرہ کریں گے، اور صراط مستقیم سے پھرنے والے کون ہیں وہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی کل 8:45 بجے آپ لوگ بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ، اگر ایک بندہ بھی اسی ٹائم وہ ہوگا تو میں انشاءاللہ درس شروع کروں گا، خلاصہ کسی سے نہیں پڑھواؤں گا تاکہ اس صورت کو کل ہم ختم کر سکیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تکرار کریں ذرا اس کا شروع سے۔